عبداللہ صاحب، ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اور ابھی جو ہے وہ جنرل صاحب نے بھی بریک سے پہلے یہ کہا کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ بڑا غیر مؤثر ہو گیا، اس نے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا جو اس وقت دنیا کے اندر اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر جو ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے؟ غزہ کا معاملہ ہو گیا، لبنان ہو گیا، اب ایران کی ٹینشن بڑھ گئی اور یمن کے اندر بھی کانفلکٹ چل رہا ہے. دیکھیں، اس سارے کے اندر جو میں نے آپ سے کہا کہ اسرائیل تو نیٹ لوزر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ان کا جو 8200 جو ان کا انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر تھا، جو بنیادی طور پہ سرویلنس اور اسی طریقے سے جو سگنلز کا اور سیٹلائٹ سسٹمز کے مانیٹر کر رہا تھا موساد کا، اس کے اوپر حملہ ہوا. ان بالکل. کے جو F-18 اور F-15 جہاز ہیں، ان کے بیسس کے اوپر حملہ ہوا. ان کا دفاعی نظام آئرن ڈوم جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. موساد کی انٹیلیجنس کہاں رہی جب حیفا کے اندر اور تل ابیب کے اندر وہ گن فائر کھل گیا اور 15 لوگوں کو جو ہے انہوں نے جہنم واصل کر دیا؟ تو پھر کہاں کی بات ہے؟ کون سی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ؟ موساد تو بالکل تھرڈ ریٹ نکلی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ جو لوگ پکڑے گئے، جب آپ کو یاد ہے حماس نے حملہ کیا 7 اکتوبر 2023 کو، تو اس ٹائم پہ جو باقاعدہ صورتحال یہ تھی کہ کئی ان کے موساد کے، ان کے آرمی کے، ان کے ایئر فورس کے لوگ ابھی تک ان کی قید میں ہیں. تو کیا انہوں نے انٹیلیجنس جو ہے وہ نہیں بتائی؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمارا ڈیفنس میکنزم کیسے کام کرتا ہے؟ آئرن ڈوم کی جو بیٹریز ہیں تقریباً 20 کے قریب، ان کا کیا حال کر کے رکھ دیا؟ آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو حزب اللہ نے حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت سے پہلے جو حملہ کیا، 200 کلومیٹر اندر چلے گئے. تو وہ کس طرح سے چلے گئے؟ کس طریقے سے سیکیورٹی بریچ ہو گئی؟ تو آئرن ڈوم کا جو ہے وہ تو بھانڈا جو ہے وہ بیچ چوراہے پھوٹ گیا. بالکل ایسا ہی. دوسری بات آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جو ابھی جن صاحب فرما رہے تھے، بھائی اسرائیلی رہنا ہی نہیں چاہتے اسرائیل میں. آپ اس کو چھوڑ دیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی بات کرتے ہیں. مارچ 2023 کا سروے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 69% اسرائیلی نے کہا کہ یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن کے رہ گئی ہے اور ہم یہاں سے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں. معیشت ان کی بیڑا غرق ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ایک جو ان کو میسائل کو ان کو انٹرسپٹ کرنا پڑتا ہے، وہ انٹرسپشن ان کو $1.5 کی پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم ان کو، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ میرے خیال میں $1,500 کا جو ہے وہ آگے سے ان کو راکٹ مل رہا ہوتا ہے. تو مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ کروز میزائل اور دیگر نے حملہ کیا. اب یہ ہائپر سونک میسائل تھے. بالکل. ہائپر سونک میسائل جو ہے وہ ہوا کی رفتار سے 5 گنا تیزی پہ جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی کہ 750 میل فی گھنٹے کی رفتار سے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ماک 1، یہ ماک 5 کے اوپر چلتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی جو ڈیفنس سسٹم تھا، جو ان کی ایئر فورس تھی، وہ بالکل زیرو کے رہ گئی. اردن کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اردن نے پچھلی دفعہ جب ایران کے میسائل آئے تو انہوں نے انٹرسپٹ کرنے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا. آج اردن جو ہے وہ سزا بھگتے گا، کیونکہ یہ تو ہونا ہے. اسرائیل تو ایک غاصب ہے، اسرائیل تو ایک درندہ ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت جو ہے ہم امریکہ کی آڑ کے اندر یہ بالا جلدی سے جلدی ہم یہ معاملہ جو ہے جتنی جلدی جو خاص طور پہ ایران کا معاملہ ہے اس کو ہم نپیٹ لیں. لیکن یہ نہیں ہوگا. آج ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ عراق میں موجود ہے، آج وہاں وہ شام میں موجود ہیں، آج وہ یمن میں موجود ہیں، لبنان میں موجود ہیں. آپ ایک وقت میں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیلی کہاں سے لائیں گے فوجی؟ کہاں بالکل. سے لائیں گے اتنے بندے؟ وہ ان کے پاس ہیں کیا ٹوٹل ان کے پاس پاپولیشن اتنی؟ وہ 94 لیکس ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر 94 لاکھ جو ہے کیا ساری فوجی ہے؟ تو فوجی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو ڈیفنس ٹریننگ ضرور ملتی ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دے آر ملٹری وہ ٹرینڈ ہے. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ ہم کب تک ان کو جو ہے ڈیفینس وہ کریں گے. سپورٹ بالکل کرتے ایسا رہیں ہی. گے اور پھر کس لیے سپورٹ کریں گے. یہ ہے وہ بات جس کو میرے خیال میں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ صاحب، یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اسرائیل اس وقت بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ حزب اللہ کو ختم کر لے گا، کیونکہ انہوں نے حزب اللہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو تو شہید کر دیا. اب حسن نصر اللہ کو بھی ہم نے دیکھا، ان کی بھی شہادت ہو گئی. وہ ابو علی تھے ان کے داماد، وہ ان کے ساتھ تھے، ان کی بھی شہادت ہو گئی. ان کی بیٹی کی خبریں ان کی شہادت کی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفیڈنٹ ہے اسرائیل، یہ کانفیڈنٹ ہے حزب اللہ کو ختم کر لے گا، یا یہ پھر اوور کانفیڈنٹ ہے؟ جی میرے خیال میں تو یہ جو کانفیڈنس تو دونوں طرف ہی میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. لیکن یاد رکھیے
کہ ہمیشہ جو ظاہر ہے جو یہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ کمزور ہی ہوتی ہیں نا، ایک ملک تو ملک ہوتا ہے اور آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، لیکن آپ تاریخ کے پنے اٹھا لیں، کبھی بھی فوجوں نے جو ہے وہ عوام کو شکست نہیں دی، عوام جو ہے وہ شکست ہے، تاریخ ہے، پوری انسانیت کی تاریخ ہے، ہمیشہ فوجوں کو شکست ہوتی ہے اور اس بار بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسرائیل غرق ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ فلسطین رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان کا ہے۔ اس ٹائم پہ میں گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے، خدا کا خوف کر لیں، اس عالم اسلام جو ہے اس ٹائم پہ مسلک کی دوڑ میں مت پڑے، مسلک سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس ٹائم پہ دین کا معاملہ ہے، قبلہ اول بچائیں، انشاءاللہ مسلکی ہم گلے بعد میں کاٹ لیں گے۔ بس آخر میں یہ آپ سے میں رائے لینا چاہوں گا، کیونکہ لبنانی حکومت کا اس وقت تک ہم کوئی موقف نہیں دیکھ رہے، جو حزب اللہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یا ساؤدرن لبنان کے اندر جو اسرائیل کی فوجیں آ چکی ہیں، تو کوئی ریٹیلیٹ لبنانی فوج کی طرف سے نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے، کیا وجوہات ہیں کہ جو لبنانی گورنمنٹ ہے یا لبنانی فوج ہے وہ اس وقت خاموش ہے؟ دیکھیے جی، لبنان کا تو یہ عالم ہے کہ کل میں ایران کی سفارت خانے میں تعزیت کے لیے گیا، انہوں نے 3 دن کا شوگ رکھا ہے، پرچم سرنگوں کیا ہے، تعزیتی کتاب رکھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ لبنانی سفیر وہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تعزیتی کتاب بھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ میں اس کے بعد مزید کیا بولوں اچھا، لبنان کے متعلق۔ بس یہ تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کا دفاع کرنے والے کی شہادت ہو گئی اور وہ تعزیتی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے۔ بہت شکریہ عبدالحمید گل بڑی صاحب، آپ نے ہمیں بڑی پروگرام کے لیے مہربانی۔ وقت دیا۔